آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنا آفیشیل یوٹیوب چینل چوک اینڈ ڈسٹر اکیڈمی میں ایک بار پھر سے۔ اور آج آپ لوگوں کے سامنے میں حاضر ہوں ایک بہت اہم ٹاپک کے ساتھ۔ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کا جو ایگزام ہے، جو ہمارا یو پی ایل ٹی گریڈ کا ایگزام ہونے والا ہے، جو مینز کا ہوگا، اور اس کی جو تاریخ ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے، 13 جون 2026 کو جو ہے وہ اس کا ایگزام ہوگا۔ تو اسی لیے آج کے سیشن میں ہم لوگ سبجیکٹیو والے پارٹس میں، یا کہہ سکتے ہیں مینز کے لیے، آپ لوگوں کو لیکچر جو ہے پرووائڈ کرائیں گے۔ تو چلیے پھر بنا کسی دیری کے آج کے اپنے اس سیشن کو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلے ہم لوگ اردو کی تاریخ کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ اور اردو کی جو پہلی تاریخی کتاب مانی جاتی ہے وہ مانی جاتی ہے آب حیات اردو ادب میں، کیونکہ اردو ادب کو جو ہے وہ اردو کی پہلی تاریخ مانا جاتا ہے، حالانکہ یہ تذکرہ بھی جو ہے وہ مانا جاتا ہے۔ تو اسی کے حوالے سے آج کے سیشن میں ہم لوگ گفتگو کریں گے۔ سوال ہے ہمارا، تذکرہ آب حیات پر تنقیدی نوٹ لکھیں، یا تنقید کے حوالے سے اس پر جو ہے وہ روشنی ڈالیے۔ تو جواب آپ لوگ، میں بتا رہا ہوں، آپ لوگ اسی طریقے سے لکھیں گے۔ کچھ چیزیں ہوں گی جو ہائی لائٹ کرنے والی ہوں گی، جو کی پوائنٹس ہوں گے انہیں آپ لوگ ضرور سے ضرور نوٹ کر لیجئے، کیونکہ یہ آپ کے ایگزام میں بہت کام آنے والے ہیں، اور پریکٹس جو ہے وہ جتنی آپ لوگ کریں گے اتنا جو ہے وہ آپ کے لیے ضروری ہوگا۔ تذکرہ آب حیات ایک تنقیدی مطالعہ کے پس منظر میں ہم لوگ اسے پیش کریں گے۔ تو مولانا محمد حسین آزاد کی تاریخی، ادبی اور فکری خدمات کے تناظر میں ان کا جو ہے وہ تعارف ہمیں پیش کرنا ہے۔ یہ جو پوری کیا ہے، یہ ایک ہیڈ لائن ہے، آپ لوگ چاہیں تو اسے بہت مختصر طور پہ بھی لکھ سکتے ہیں یا بنا سکتے ہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں خاص ہیں آپ لوگوں کو ایگزام کے حوالے سے۔ سب سے پہلے مولانا محمد حسین آزاد 1830 میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات 1910 میں ہوئی۔ اس چیز کو آپ لوگ جو ہے وہ ضرور انڈر لائن کریں۔ حالانکہ کئی مرتبہ آپ کو جو ہے وہ 1911 بھی ملے گا، تاریخ میں اختلافات ہوتے ہیں۔ اردو ادب کے ممتاز نگار، نثر نگار اور مورخ تھے۔ ان کی تصنیف آب حیات جو 1880 میں لکھی گئی، یہ پہلا ایڈیشن ہے، اور یہ دوسرا ایڈیشن اگر آپ لوگ چاہیں تو 1883 میں ہوئی۔ اور کہاں پہ؟ کیونکہ یو پی کا ایگزام ہے تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ یہ اردو اکیڈمی لکھنؤ سے جو ہے وہ یہ شائع ہوئی تھی۔ اتنا بھی آپ لوگ جو لکھ دیں گے تو آپ کو جو ہے وہ الگ سے نمبر ملیں گے، اور اس بات کو آپ لوگ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں۔ اردو ادب میں پہلی باضابطہ ادبی تاریخ، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلی تاریخ مانی جاتی ہے اردو ادب کی، تو آب حیات کو مانا جاتا ہے۔ ادبی تاریخ اور تذکرہ جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے۔ اس کتاب کو نہ صرف اردو شعری روایت کی اولین ماخذ کے طور پر دیکھا جاتا ہے، بلکہ اسے اردو شعریات کی فکری تشکیل کی ایک اہم دستاویز بھی مانا جاتا ہے۔ دستاویز کا مطلب ہوتا ہے ایک ثبوت، ایک پرمان یا ایویڈنس کے طور پہ مانا جاتا ہے، جو لکھی ہے مولانا محمد حسین آزاد نے۔ اور ان کے والد کا نام بھی آپ کو پتا ہوگا، مولوی محمد باقر ہیں، اور جنہوں نے جو ہے وہ اردو کا پہلا اخبار نکالا تھا، جس کا نام تھا اردو دہلی اخبار۔ آگے دیکھتے ہیں اس کے بعد موضوع و اس کا مقصد۔ آب حیات کا بنیادی مقصد اردو شاعری کی تاریخ، کیونکہ اس میں شاعری کی بات کی گئی ہے تو اس میں 29 شعراء کا ذکر کیا گیا ہے، اور پہلے ایڈیشن میں 28 ہیں، اور دوسرے ایڈیشن میں جو ہے وہ اس میں 29 شعراء کا ذکر کیا گیا ہے، جس کو جو ہے وہ 5 ابواب پر مشتمل کیا گیا ہے، اور ان 5 ابواب میں 29 شعراء کا ذکر کیا گیا ہے، تو آپ لوگ یاد رکھ لیجیے گا۔ اور جو 29واں شاعر جوڑا گیا وہ جوڑا گیا تھا مومن خاں مومن۔ اردو شاعری کی تاریخ، تہذیبی اور فکری روایت یکجا کر کے ایک قابل فہم شکل میں پیش کرنا ہے۔ آزاد نے، یعنی کہ مولانا محمد حسین آزاد نے، نہ صرف اردو شعر و ادب کی ابتدا اور ارتقاء پر روشنی ڈالی ہے، بلکہ شعراء کی حالات زندگی، مزاج فکری، میلینات اور فنی خصوصیت کو بھی نہایت دلکش انداز میں بیان کیا ہے۔ اس کتاب کی 5، یعنی کہ کہہ سکتے ہیں 5 ابواب ہیں۔ اس کتاب کی 5 آبیات ہیں۔ اردو شاعری کی ارتقائی منازل کو مختلف ادوار میں جو ہے وہ کیا کیا گیا ہے، تقسیم کیا گیا ہے، 5 ابواب میں جو ہے وہ اسے بانٹا گیا ہے۔ پہلے میں الگ شاعروں کا ذکر ہے، دوسرے میں الگ ہے، تیسرے میں الگ ہے، چوتھے میں الگ ہے، اور 5ویں میں الگ ہے۔ تو اس طریقے سے آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں اسلوب نگارش کی، یا اسلوب نگاری کی، جسے ہم لوگ کہتے ہیں طریقہ کار۔ مولانا محمد حسین آزاد کا اسلوب قصہ گوئی سے لبریز، مرصع، شعری تمثیلات سے آراستہ اور پر اثر بیان ہے یا بیانیہ ہے۔ اگرچہ یہ انداز قاری کو مسحور کرتا ہے، مگر
علمی و تحقیقی لحاظ سے اکثر سوالات کو جنم دے دیتا ہے۔ اسلوب میں جذباتیات اور جمالیات رنگ نمایاں ہے، جو تاریخ نویسی کے لیے بھی کبھی کبھار نقصان دہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جب بھی ہم لوگ کسی کے بارے میں لکھتے ہیں تو صرف مدلل نہیں لکھتے ہیں، یعنی کہ صرف تعریف نہیں لکھتے ہیں، اس کی ہمیں تھوڑی سی تنقید کرنی ضروری ہوتی ہے تاکہ ہم لوگ باعث نظر نہ آئے، ہم لوگ نیوٹرل ہو کے جو ہے وہ اس کو پیش کریں، یعنی کہ مذمت بھی کریں اور تعریف بھی کریں۔ اس کے بعد شاعروں کا انتخابی کا تنقیدی جائزہ، جتنا ہو سکے ہیڈنگ چھوٹی رکھیے گا اور اٹریکٹیو رکھیے گا۔ آگے دیکھتے ہیں، آزاد نے تذکرہ نویسی کے اس عمل میں ان شعراء کو فوقیت دی ہے جن کی زبان و بیان اور فکری رجحانات ان کے نظریاتی سانچے میں فٹ بیٹھتے ہیں، جس میں آپ نے سنا ہوگا ولی دکنی کا نام آتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے میر تقی میر کا آتا ہے، اس کے علاوہ مرزا محمد رفیع سودا کا آتا ہے، مرزا مظہر جان جانا کا آتا ہے، شاہ مبارک آبرو کا آتا ہے، مومن کا آتا ہے، غالب کا آتا ہے، شیخ محمد ابراہیم ذوق کا آتا ہے، میر کا آتا ہے، انیس کا آتا ہے، بہت دیگر شعراء کا جو ہے وہ نام آتے ہیں۔ بعض اہم شعراء جیسے میں نے یہاں پہ لکھا ہے میر حسن ہیں، آتش لکھنوی ہیں، انیس کو واجب مقام نہیں دیا گیا ہے۔ یہ انتخابی ذاتی پسند و ناپسند اور فکری ملان کی عکاسی ہے، یعنی کہ جو نام میں نے آپ کو بتایا ان کو انہوں نے جو ہے وہ پیش کیا ہے ایز اے شعراء کے حوالے سے، لیکن کچھ شعراء کو انہوں نے جو ہے وہ بہت مختصر انداز میں جو ہے وہ اس کو ختم کر دیا ہے، یا جو ان کی جگہ تھی وہ ان کو جو ہے وہ نہیں دی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، آب حیات کی ادبی و فکری اہمیت۔ آب حیات نے اردو ادب میں تاریخ نویسی کو فروغ دیا، بالکل، یعنی کہ تاریخی موضوع کو جو ہے وہ لوگوں نے آبزرو کیا اور پھر اس پہ جو ہے وہ قلم اٹھایا۔ اس کتاب نے ادبی شعور، فنی جمالیات اور زبان و بیان کی اہمیت کو اجاگر کیا، کیونکہ ایک ہی پیٹرن پہ لکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایگزامینر سمجھے کہ آپ کو صرف ایک پیٹرن آتا ہے، لیکن آپ لوگ اگر الگ الگ پیٹرن سے سوال کا جواب دیں گے تو ان کو لگے گا کہ بچے کے اندر واقعی میں کریٹیوٹی ہے، اور اسی لیے میں آپ کو ہر ایڈنگ کو جو ہے وہ الگ الگ طریقے سے سمجھانے کی اور بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آزاد کو ایک قومی زبان کی حیثیت دینے کی شعوری کوشش کی اور اردو تہذیب کی شناخت قائم کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد موازنہ و اثرات، یعنی کہ ایک کمپیریزن جسے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں۔ آب حیات نے بعد کے تذکرہ نگاروں جیسے علامہ شبلی نعمانی ہے، عبدالحلیم شرر ہیں، حالی ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ مصطفیٰ خان شیفتہ ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ میر تقی میر کا بھی نام جو ہے وہ آتا ہے، حالانکہ میر تقی میر نے اردو کا جو ہے وہ پہلا تذکرہ لکھا جسے ہم لوگ نکات الشعراء کہتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے وہ بعد کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ لوگ جانتے ہوں گے امام بخش ناسک نے بھی جو ہے وہ لکھے ہیں، تو اس طریقے سے جو ہے بہت سارے تذکرہ نگاروں نے جو ہے وہ لکھے ہیں، تو یہاں پر میں نے دو چار کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ حالی پر گہرے اثرات چھوڑے ہیں، کیونکہ اس کے اثرات ہمیں مقدمہ شعر و شاعری اور مقالات شبلی میں نمایاں نظر آتے ہیں، تاہم حالی کا انداز زیادہ سائنس اور تنقیدی ہے، جبکہ آزاد کا انداز جذباتی و بیانیہ ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا سیشن تھا آپ لوگوں کے لیے، جس میں ہم نے آج ایک کوشچنس کو جو ہے وہ سولو کیا، اور امید ہے اسی طریقے سے آپ کو جو ہے وہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ جب تک ایگزام ہو تب تک آپ کو جو ہے وہ لیکچر پرووائڈ کرائے جائیں۔ اور اگر کوئی مینس کے لیے ہمارے بیچ سے جڑنا چاہتا ہے تو یہ نمبر ہے 9045220432، اور UPLT مینس کا جو ہے وہ ڈسکرپشن میں لنک ہے، آپ وہاں سے بھی جو ہے وہ جڑ سکتے ہیں۔ کوئی بھی ڈاؤٹ ہو، کوئی بھی کویری ہو تو آپ لوگ معلوم کر سکتے ہیں۔ آج کے سیشن میں اتنا ہی تھا، شکریہ۔